السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 120 تا 128 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائفين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور یاد کرو اے محبوب، جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے. جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. تو اللہ سے ڈرو، کہیں تم شکر گزار ہو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5,000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے. اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر جائیں، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں. یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان.
پیارے دوستو یہاں اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں معمور فرمایا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہوں تو تیر باری کر کے اس کو دفع کر دیا جائے، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا اور اس جگہ کو نہ چھوڑنا، خواہ فتح ہو یا شکست۔ عبداللہ بن ابی عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، جس نے مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی تھی، اپنی رائے کے خلاف کیے جانے کی وجہ سے برہم ہوا اور کہنے لگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو عمر لڑکوں کا کہنا تو مانا اور میری بات کی پرواہ نہ کی۔ اس عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافق تھے۔ ان سے اس نے کہا کہ جب دشمن لشکر اسلام کے مقابل آ جائے اس وقت بھاگ پڑو، تاکہ لشکر اسلام میں ابتری ہو جائے اور تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی بھاگ نکلیں۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد ما ان منافقین کے 1000 تھی، اور مشرکین 3000۔ مقابلہ ہوتے ہی عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 منافقوں کو لے کر بھاگ نکلا، اور حضور کے ساتھ اور حضور کے 700 اصحاب حضور کے ساتھ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو ہزیمت ہوئی۔ اب صحابہ بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قائم رہنے کے لیے فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھا دیا کہ بدر میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی برکت سے فتح ہوئی تھی۔ یہاں حضور کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں سے رعب و ہیبت دور فرمائی، اور وہ پلٹ پڑے، اور مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت رہی جس میں حضرت ابو بکر و علی و عباس و طلحہ و سعد تھے۔ اسی جنگ میں دندان اقدس شہید ہوا اور چہرہ اقدس پر زخم آیا۔ اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ دونوں گروہ انصار میں سے تھے، ایک بنو سلمہ خزرج میں سے اور ایک بنو حارثہ اوس میں سے۔ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بھاگا تو انہوں نے بھی واپس جانے کا قصد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور انہیں اس سے محفوظ رکھا، اور وہ حضور کے ساتھ ثابت رہے۔ یہاں اس نعمت و احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ تمہاری تعداد بھی کم تھی، تمہارے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی، چنانچہ مومنین نے روز بدر صبر و تقوی سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی، اور مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست ہوئی، اور دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے پریشانی اور اضطراب نہ ہو۔ تو چاہیے کہ بندہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے اور اسی پر توکل رکھے، اس طرح کہ ان کے بڑے بڑے سردار مقتول ہوں اور گرفتار کی جائیں، جیسا کہ بدر میں پیش آیا۔ پیارے دوستو یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، ترتیل سے پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے، اور اس کے احکامات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کی شفائے کاملہ علاج فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو آپ سے صرف یہ استدعا ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے۔ پیارے دوستو ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے ذمے یہ کام رکھا ہے کہ ہم اس پیغام کو پھیلائیں، ہر انسان تک، ہر کلمہ گو تک۔ آپ کی یہ ذمہ داری، میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پیغام کو پہنچائیں، اور دن آخرت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر جب ہم پیش ہوں تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندگی سے بچائے، اور آپ ضرور اس کار خیر میں، اس صدقہ خیر میں، اس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
یہ جو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگا رکھا ہے یہ پیغام، تو دن قیامت ہم ضرور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اور اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کو میرے ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔